صاحب, سینئر نائب صدر کے پی اور دیگر کے پی کے پارلیمنٹیرینز اور مسلم لیگ نون کے عہدیداران, سب سے پہلے تو اس کامیاب کنونشن پہ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اور میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا اور اس میں کچھ مجھے شائبہ ہوا کہ جیسے کے پی مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے جذبات میں کچھ ہلکی سی اوس ہے. مسلم لیگ نون کا اگر کوئی سب سے طاقتور حصہ ہے تو وہ مسلم لیگ نون کے پی کا ونگ ہے. یہ بات میں کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں؟ اس بنیاد پہ کہ مسلم لیگ نون کا کوئی ایسا ونگ نہیں ہے جس نے اپنے زور بازو سے اپنے صوبے کو پاکستان کے اندر شامل کرایا ہو. یہ کریڈٹ آل انڈیا مسلم لیگ کے اس وقت کا جو نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس تھا, جو آج کے پی ہے, یہ کریڈٹ آپ کے بزرگوں کو جاتا ہے. یہ کریڈٹ مسلم لیگ کے زوما کو جاتا ہے کہ جنہوں نے ریفرینڈم کے اندر قائد اعظم کا پیغام گلی گلی کوچا کوچا لے جا کر ایک تاریخی ریفرینڈم جیت کے اس صوبے کو پاکستان کا حصہ بنایا. تو پاکستان کی تشکیل میں اور پاکستان کی آزادی میں کے پی صوبے کے جو مسلم لیگ کے کارکن ہیں, جو آپ کے بزرگ تھے, جو کردار انہوں نے ادا کیا اس کا 10واں حصہ کردار بھی کسی صوبے میں اور مسلم لیگ کے کارکنوں نے ادا نہیں کیا تھا. تو آپ لوگ اس روایت کے امین ہیں, آپ لوگ ان بزرگوں کے وارث ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں ایک سیاسی جنگ جیتی اور اپنے صوبے کو پاکستان کے جغرافیے کا حصہ بنایا. تو لہٰذا آپ لوگوں کے اندر کبھی کوئی مایوسی نہیں ہونی چاہیے. آپ لوگ پاکستان کے سرحدوں کے محافظ ہیں, نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں. پاکستان ایک نظریہ ہے اور یہ وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد علامہ اقبال اور قائد اعظم نے رکھی. جب پاکستان بنا تو اس وقت پوری مسلم دنیا تقریباً غلامی کے اندر تھی, اور یہ کریڈٹ ہماری جماعت کو اور ہماری قیادت کو جاتا ہے کہ جو تعبیر مسلمانوں کے غلامی سے نکلنے کا جو نقشہ علامہ اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے پیش کیا, جو سیاسی جد و جہد اس کی روشنی میں قائد اعظم علیہ رحمہ نے, جو ہماری جماعت کے صدر تھے اور جن کی قیادت میں مسلم لیگ وہ ذریعہ بنی کہ جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو آزادی دلوائی, جو سیاسی جد و جہد کا ماڈل اس وقت انہوں نے پیش کیا پوری دنیا کو, اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. آزادی کی جنگیں کئی علاقوں میں لڑی گئی ہیں, لیکن اس کے اندر کئی لاکھ لوگوں کی جانوں کا نقصان ہوا ہے. قائد اعظم نے اس جنگ کو کسی گولی کی طاقت سے نہیں جیتا بلکہ ووٹ کی طاقت سے جیتا, اور بیلٹ کی طاقت سے اس جنگ کو جیت کے پاکستان کی بنیاد رکھی. تو مسلم لیگ کا جو خمیر ہے اس کے اندر 3 چیزیں شامل ہیں. ایک, مسلمانوں کی آزادی کا خواب. دوسرا, جمہوریت, اس سیاسی جد و جہد کا طریقہ کار. اور تیسری چیز جو شامل ہے وہ لوگوں کی خوشحالی کا تصور, جسے علامہ اقبال نے قائد اعظم کو پیش کر کے مجبور کیا کہ وہ برطانیہ سے واپس آ کر ہندوستان میں مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں
تاکہ یہاں کے مسلمان جو پسے ہوئے تھے وہ اپنی معاشی زندگی کو خوشحالی کے ساتھ بسر کر سکیں۔ تو اسلام کی اور مسلمانوں کی آزادی، جمہوریت اور ایک خوددار خود مختار معیشت جو لوگوں کو خوشحالی دے سکے، یہ تین جوش تھے جو تحریک پاکستان کے اندر کار فرما تھے۔ اس وقت بہت سی تنظیمیں موجود تھیں، بڑی بڑی مذہبی جماعتیں موجود تھیں، بڑے بڑے جید علماء موجود تھے، لیکن مسلمانان جنوبی ایشیا نے اپنے اعتماد کا ووٹ قائد اعظم محمد علی جناح کو ڈالا کہ جو تعبیر مسلمانوں کی آزادی کی اور ان کے مستقبل کی ان کے پاس ہے، ویسی تعبیر کسی اور جماعت کے پاس نہیں تھی، جس میں کہ بڑی بڑی مذہبی جماعتیں بھی شامل تھیں، اور وہ تعبیر پھر جیتی اور پاکستان قائم ہوا۔ ہمیں آج جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس ملک کے اندر جو فکری انتشار نظر آ رہا ہے، اس ملک کے اندر انتہا پسندی کے بیج جو بوئے گئے ہیں، اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ پاکستان میں مسلم لیگ کو کمزور کیا گیا۔ مسلم لیگ پاکستان کی ماں ہے، اور اگر آپ کسی بھی اولاد کو اس کی ماں کی آغوش سے دور کریں گے تو وہ اولاد کبھی صحیح نشو و نما نہیں پا سکتی، کیونکہ جو پرورش ماں کی گود میں ہو سکتی ہے وہ دنیا کی کسی 5 سٹار کی آسائش میں بھی نہیں ہو سکتی۔ تو پاکستان مسلم لیگ کا دوسرا نام ہے، اور مسلم لیگ پاکستان کا دوسرا۔